میں گزارش کروں گا ڈاکٹر شفیق جالندری صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ انسٹیٹیوٹ آف میس کمیونیکیشن سے پہلے یہ شعبہ ابلاغیات ہوتا تھا، اور شعبہ ابلاغیات نے ایک بہت بڑی تعداد میں صحافی اور اسی طرح سے ان شعبوں کے لیے جو ہے ایک بہت بڑی تعداد میں اور بہت بڑے بڑے نام جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کو دیے ہیں، اور ان کے پیچھے جو سوچ، جو فکر اور جو استاد موجود تھے، ان میں نے سے کہا کہ استاد الاساتذہ ڈاکٹر شفیق جالندری صاحب، میں ان کو گزارش کروں گا کہ وہ اپنی نگارشات پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے شرمندہ کرنے کے لیے یہ لفظ اچھا بول رہا۔ جو آپ نے جو فرمایا نا، یہ فارن فنڈڈ جو پروگرامز ہیں، ان میں تو ان کی جو خواہشات ہیں وہ پوری ہوں گی نا، یہی میرے ذہن میں تھی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ اگر مجھے کہا جائے یہاں کچھ کہنے کے تو میں یہی کہوں، بالکل بین ہی وہ آپ نے فرما دیا، اور وہ اس کے اوپر ہم توجہ نہیں دیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو جیسے یہاں کہا گیا، ہمارے دوست افتخار، خواجہ افتخار بڑے معروف شخص تھے، پبلک ریلیشنز کے بڑے ایکسپرٹ تھے۔ ایک بار انہوں نے بتایا، جب جو دلیپ کمار یہاں سے ہو کر گیا، پاکستان کا دورہ کیا، کئی مجلسوں میں وہ ساتھ، بلکہ مہمان داری کے لیے ساتھ تھا ان کے افتخار صاحب۔ تو ایک جگہ پہ بیٹھے تو انہوں نے کہا، یار خواجہ صاحب، آپ کے پاکستانی ڈرامے کو کیا ہو گیا؟ وہ پہلے تو ہم فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے، اب تو وہ رہا ہی نہیں۔ اب کیسے ہم فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں؟ ایک ہی تو چیز تھی جو ہم فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیتے تھے، بڑے شوق سے دیکھتے تھے۔ تو وہ تبدیلی آئی ہے، وہ انہوں نے محسوس کی، جو انڈیا میں بیٹھے ہوئے اتنے بڑے فنکار اور روشن دماغ، وہ کسی طرح نیرو مائنڈ نہیں تھے۔ لیکن یہ کئی ذرائع سے، میں نے ایک موقع پہ یونیورسٹی میں ٹیچر کے ساتھ پبلک ریلیشنز کا یا بھی ایڈیشنل یونیورسٹی کا کچھ عرصہ کے لیے، کچھ سالوں کے لیے سنبھال۔ کچھ دیر کے لیے میں نے اویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ میں جا کے پبلک ریلیشنز کا سیل قائم کیا، کچھ 8-10 ماہ کام بھی کیا۔ اس وقت اشتہار میرے قابو میں تھے، جتنے چاہتا تھا میں جس کو چاہتا تھا دیتا تھا اخبار کو۔ تو میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، بہت بڑے نام جن کا میں احترام بھی کرتا ہوں سارا کچھ۔ وہ ان کو جب میں پتہ چلا کہ یہ اس کو بااختیار بنایا گیا ہے، سارے اشتہار لاکھوں روپے کے اشتہارات آئے، تو بہت بڑے نام جو ہیں وہ مجھے اپنی اوپر کی منزل سے نیچے تک چھوڑنے آتے تھے۔ اشتہاروں کی طاقت اور پیسہ جو ہے ایسی چیز ہے، سب کچھ کرا دیتا ہے۔ اور جہاں میں جاتا تھا اٹھ کے سلام کرتے، میں کہتا، یار میں چھوٹا سا ٹیچر ہوں، اور یہ میرے والدین سے بھی زیادہ محترم ہے میرے لیے لوگ، یہ کیا کرتے ہیں؟ لیکن وہ اشتہار کی طاقت، اس وقت مجھے پتہ چلا کہ بھئی یہ جو فارن کی جو کمپنیاں ہیں، جو ہم کہتے ہیں فارن انویسٹمنٹ، جب وہ انویسٹمنٹ کروڑوں اربوں کی کریں گے، ان کی فیکٹریوں میں ہمارے لاکھوں لوگ کام کریں گے، یا ہزاروں لوگوں کا، مؤثر لوگوں کا ان سے مفاد ہوگا، تو پھر ان کی بات تو ملک میں چلے گی نا، بہت سارے پہلو سے۔ جو انویسٹمنٹ جن کی ہوگی، جن کے پاس انڈسٹری ہوگی، جن کے مزدور اور ورکر اتنے زیادہ لاکھوں پھیل جائیں گے ملک میں، مؤثر تو وہ ہوں گے، وہ ہمارے میں سے تو نہیں، وہ تو غیر لوگ ہوں گے جو باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آئے ہوں گے۔ اور یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ فارن انویسٹمنٹ، اور ہمارے مر گئے سارے لوگ یہاں سے لوٹ کے باہر لے جا رہے ہیں، اور باہر والوں سے وہ اپنا ہی سرمایہ عام طور پہ فارن انویسٹمنٹ کے طور پہ لا رہے ہیں۔ لیکن سوچنا یہ ہے کہ بہت بڑا ایک یہ جو کھوتا کھو سے نہ نکالا جائے گا تو پھر وہ پاک نہیں کبھی ہو سکتا پانی۔ تھینک یو ویری مچ۔